ڈاکٹر صاحب یہ جتنی انفارمیشن آپ نے دی ہے کلیات قانون میں آپ نے پڑھی ہوں گی اور پوری دنیا کے میڈیکل کالجز یونیورسٹی میں جو پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ ساری معلومات ہر ڈاکٹر کے پاس ہیں لیکن آج تک پیشنٹ کو یہ وضاحت نہیں کی جاتی؟ چلیں میں اس موضوع پہ کلوز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طبی نقطہ نظر سے اس میں جو علاج معالجہ مریض کے لیے بہتر ہے وہ بتا دیا جائے، اس لیے کہ ایلوپیتھی علاج معالجہ مریض کو ایسے بتانا انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ معالج کے پاس مریض آئے، معالج مریض کو چیک کر کے بتائے۔ لیکن طب کی میڈیسن ایسی میڈیسن ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ فرض کرو ایک مریض کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ میڈیسن ہم نے دے دی ہے، اگر اسے ٹائیفائڈ نہیں ہے تب بھی اسے نقصان نہیں دے گی۔ جی تو اس سلسلے میں آپ مہربانی فرمائیں۔ جی اصل بات یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن۔ جی یعنی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ادویات کا نام کم سے کم لیا جائے اور کنڈیشن جو انہیں بتائی جائیں، یعنی ٹائیفائڈ کا اگر نام لیا ہے تو ٹائیفائڈ کی سمٹم بتا دی جائیں، اس کی احتیاطیں بتا دی جائیں، اس کے جو کازیٹیو ایجنٹس ہیں وہ بتا دیے جائیں، سب کچھ بتا دیے جائے۔ میڈیسن کی طرف سے زیادہ یہی کہا جائے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کرو، وہ آپ کی باڈی ٹائپ آپ کو دیکھ کے، آپ کے بخار کی لیول دیکھ کے جو اپنا نسخہ تجویز کرے گا وہی بہتر ہے۔ اور یہی چیز جو ہے یہ بیسیکلی اگر آپ کہیں کہ طبیب کے سلسلے میں ہے، اگر آپ کہیں کہ ہومیوپیتھ کے سلسلے میں ہے تو دی بیسٹ ویسے یہی ہے کہ طبیب کے پاس بھی بندہ خود جائے اور ہومیوپیتھ کے پاس بھی خود جائے۔ تو دیکھو نا، ہومیوپیتھ جو سب سے بڑی اپنی دوا دیتے ہیں بیپٹیشیا، جی اب اگر دیکھیں تو وہ ہماری طبی دوائی سرپھوکا جو ہے وہ اس کا نچوڑ ہے۔ واہ، یعنی بیسیکلی آپ پوری ہومیوپیتھی کا میٹیریا میڈیکا جو ہے اس کو کھنگال لیں، اس ایک دوا کے علاوہ آپ کو ٹائیفائڈ کی کوئی دوا نہیں ملے گی۔ واہ، اور یہ دوا کون سی دوا ہے جو ہماری طبی دوا کا نچوڑ ہے، صحیح ہے، یعنی یہ ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ شیخ الرئیس ڈو علی سینا صاحب نے بتایا کہ حمیات کہتے ہیں بخار کو، جی ہمیں یہ یوم ہوتا ہے، ہمیں یہ دکی ہوتا ہے، جی، ہمیں یہ خلطی ہوتا ہے، اور ہمیں یہ خلطی کو انہوں نے آگے ڈیوائیڈ کیا ہے چاروں قسموں میں، جس طرح کہ میں سوداوی، صفراوی اور اعصابی، عضلاتی ان کو کہہ رہا ہوں۔ بیسیکلی عضلاتی کو دمی بھی کہتے ہیں، جس وقت آپ یونانی ڈیل کریں گے تو دمی بھی کہیں گے، اگر آپ نظریہ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو عضلاتی کہہ دیں گے۔ یہ تو ذرا مختلف نام ہی ہے نا آپ کی تھیوری کے حساب سے رکھے ہوئے۔ تو بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائیفائڈ جو ہے وہ غدی عضلاتی، صحیح، یعنی گرمی خشکی کا مرض ہے۔ یعنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جراثیم ہے سالمونیلا ٹائفی اور پیراٹائفی ABC، جی جی، یہ جو ہیں یہ انسان جو ہے یہ گندے پانی میں سے، گندی دھلی ہوئی سبزی اور فروٹ میں سے، یہ کٹی ہوئی چیزیں یا مختلف قسم کے کیریئر بندے جن کو بظاہر علامات نہیں ہوتی، لیکن ان کے سٹول میں سے، ان کے گندے ہاتھوں میں سے ہر طرف جو ہے جراثیم جو ہے پھیل رہے ہوتے ہیں، ان سے بیسیکلی یہ ہمیں ہو جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ جراثیم جو ہے وہ ہماری خوراک کے ساتھ اندر جائے گا تو یہ چھوٹی آنت کا جو آخری حصہ ہے نا، ڈسٹل ایلیم جسے کہتے ہیں، یہ اس میں سے ابزارب ہوگا، بالکل صحیح، اور یہ لمفیٹکس میں جذب ہو جائے گا۔ صحیح، یہ جراثیم جو ہے بذات خود لمفیٹکس میں سے جذب ہو جائے گا۔ جس وقت یہ جذب ہوگا تو یہ جسم میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح، اور جس وقت یہ جسم میں داخل ہو جائے گا تو یہ آپ کو بیمار کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے وہ انٹسٹائنل سمٹم اس کی آتی ہیں۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہرہ معدے کی بھی آ جانی ہے، جس وقت آنتیں خراب ہونی ہے تو معدے کی بھی آ جانی۔ جی جی، اور جب یہ ڈسٹل ایلیم میں سے جذب ہوگا نا تو ادھر خون میں جذب ہوگا
تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو سردی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. صحیح. سردی کی لہر اور لرزہ سا تھوڑا تھوڑا محسوس ہوگا, یعنی آپ کو محسوس ہوگا سردی لگ رہی ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے, مختلف بندوں میں ذرا سمٹم جو ہے تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. کسی کو زیادہ سردی لگ سکتی ہے, کسی کو تھوڑی لگ سکتی ہے, لیکن سردی کا احساس ہوگا. اس کے بعد پھر ایسا یہ ہوگا کہ سردی کے بعد اس کے جسم میں حرارت بڑھنی شروع ہو جائے گی, کیونکہ اس کی وہ اندر یہ جو ہے نا جیسے جراثیم اندر جائے گا تو مختلف نالیوں کو بند کر دیتا ہے, لمفیٹکس کو بند کر دیتا ہے, وہ اندر ہیٹ جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ جس آرگن میں جائے گا نا, اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ڈیلے کر دیا اور بوقت علاج نہ کیا, ویسے تو پہلے دن ہی شروع کر دینا چاہیے تاکہ 1-2 دن میں جو ہے نا بہتری ہونی شروع ہو جائے, لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ نہیں تھوڑا بخار ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ شروع میں ہوتا ہے یہی ہے. صحیح ہے کہ 1-8 درجہ بخار ہوتا ہے. صحیح. یعنی اس کا بخار اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ 1 درجہ ہے, دوسرے دن 2 درجے بخار ہو گیا, تیسرے دن 3 درجے ہو گیا, چوتھے دن 4 درجے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں سٹیپ لیڈر ٹائپ فیور. یعنی یہ سیڑھی کی طرح چڑھتا ہے اوپر. اور اس کی پلس جو ہے اس کو ہم ڈائکروٹک پلس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بھی 2 پورشن علیحدہ علیحدہ فیل ہوتے ہیں. یعنی ایک بڑا سٹرانگ ہوتا ہے, ایک ذرا کمزور ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی, اگر آپ نے فوری طور پر بغیر کسی ٹیسٹ کے جو ہے اگر کوئی آپ کو دوسری کنٹامینیشن نہیں ہوئی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اور سپر امپوزڈ انفیکشن بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہو رہی ہو, ساتھ ساتھ چل رہی ہو, اگر تو آپ کو یہ ٹائیفائڈ ہی ہے سادہ, صحیح, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بخار آپ کو 102 ہو چکا ہے, نبض آپ کی 82 ہی ہے. صحیح. یعنی نبض اور بخار میں تال میل نہیں ہوگا, ہونا تو یہ چاہیے نا. بالکل صحیح کہ نبض بڑھ جائے. ہاں جی, اگر 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 فورن ہیٹ تک تو ظاہر ہے اس کو نارمل رہنا چاہیے تھا, 82 ہی پلس رہنی چاہیے تھی. اس کے آگے 1 درجے پر 10 جو ہے وہ پلس بڑھ جانے چاہیے تھی. صحیح. یعنی اگر آپ کو 98.4 کی بجائے اگر 102.4 ہو چکا ہے تو آپ بیسیکلی دیکھیں نا آپ 4 درجے اوپر ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. تو 4 درجے اوپر ہونے سے یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ 82 والی پلس جو ہے وہ 122 آنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر ٹائیفائڈ ہو تو آپ نوٹ کریں گے کہ بیسیکلی وہ 82 کے 82 یا 85 87 ادھر ہی پھر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر مکس انفیکشن بھی ہے اور آپ جج نہیں کر سکے, مکس انفیکشن میں یہ ہوگا نا کہ وہ پلس جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے تو ادھر ہی ہے, لیکن دوسری انفیکشن جو ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ 120 سے اباب ہو گئی ہو, یعنی مکس انفیکشن جو ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے نا اس کا سیمپل لے لیں. جی, فوری طور پہ سیمپل لے لیں. یعنی آپ اگر پہلے دن ہی بخار ہونا شروع ہوا ہے نا اور آپ نے اس دن تو چلو چھوڑ دیا بندے کو کہ ٹھیک ہے عام نارمل بخار ہوگا, کوئی عام بدہضمی ہوگی, عام کوئی دوسرا بخار ہوگا, تھکاوٹ کا ہوگا, غصے کا ہوگا, غم کا ہوگا, کسی بھی چیز کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمارا یومیہ جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہوتا ہے نا, 1-2 دن کے لیے ہوتا ہے. تو آپ نے جب نوٹ کیا دوسرے دن کہ سٹیپ لیڈر ٹائپ سے یہ اوپر جا رہا ہے, صحیح, اور تیسرے دن وہ اوپر چلا گیا, تو آپ کو شور شاٹ اس سے پہلے کہ آپ اس کا بلڈ کلچر کرائیں, اس سے پہلے کہ آپ اس کا سٹول کلچر کرائیں, اس سے پہلے کہ آپ اس کا بون میرو کلچر کرائیں, آپ اس کا فوری طور پہ جو ہے نا اگر تو آپ ایلوپیتھک ہیں آپ اینٹی بائیوٹک دینے شروع کر دیں گے. اب اگر آپ ہومیوپیتھک ہیں آپ اپنی دوا جس طرح کہ آپ کو بیپٹیشیا بتایا ہے, اگر آپ طب والے ہیں تو آپ خوب کلام والے مرکب یا آپ سرپھوکا والے مرکب یا آپ کوئی عطیس یا جس قسم کی آپ کا نسخہ بنایا ہوا ہے, بڑے بڑے اچھے نسخے موجود ہیں. کیونکہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے طب میں ہمارے کہ ہم نے یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ بھی نوٹ کریں گے
कि बेसिकली हर बंदा वो टाइफाइड के जरासीम से उतना ही मुतासर नहीं हो रहा जी। वो गंदी पाइपलाइन से पानी तो आया, घर के सारे बंदों ने पिया, जी। बीमार एक हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें होता ये है कि सबसे ज्यादा जो एक आध दिन के लिए इफेक्ट होते हैं वो तो हमारे योमिया वाले जो है ना जी। वो होंगे बेसिकली वो गर्म तर तबा वाले होंगे। सही। लेकिन जो बंदे गर्म खुश्क तबा वाले हैं ना उन्होंने हम फौरी तौर पे जो है ना पकड़ा जाना है और उनको जो है हमारे दिक्की तक उन्होंने पहुंच जाना है, हमारे खुल्की से लेके। तो ये जो है ना ये बेसिकली है टाइफाइड वाले मरीज, गर्म खुश्क नबज वाले मरीज। सही। ये जो है ये बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। ठीक है। जो गर्म तार वाले हैं वो निकल जाएंगे और जो सर्द खुश हैं सर्द तार वाले हैं वो भी इतने जल्दी काबू नहीं आते। नाज़रीन कराम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम इतनी मालूमात डॉक्टर साहब से हासिल कर रहे हैं उसमें ख़ास चीज़ आपसे शेयर करूँगा, एक ऐसा नुस्खा जिसे आप इस्तेमाल भी करते हैं, सदियों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं और हर बुखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टाइफाइड के लिए भी मुफीद है। आपसे अभी शेयर करूँगा। उससे पहले दो चीज़ें डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो टाइफाइड जिस तरीके से बुखार चढ़ना जिसे कहते हैं कि 1 स्टेप 2 स्टेप स्टेप बाय स्टेप, ये बुखार इसी तरह वापस आता है और इसका इलाज भी दर हकीकत ऐसे ही है। और इसमें ख़ास तौर पर मरीज को बताया जाता है कि आपने ग़िज़ा नरम खानी है क्योंकि इससे आंतें मुतासर हो जाती हैं। तो इस सारे तरीक़ाकार के बावजूद जितने भी इलाज मुआलजे हैं इनसे हटकर एक ऐसा नुस्खा जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, जो तिब्बे अकबर में भी मौजूद है, जो अफलातून की बुक्स में भी लिखा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नुस्खा ऐसा है जो आप सब लोगों के जहनों में है, सिर्फ बताने की ज़रूरत है। मगज़ बादाम, गलो, अजवाइन और काली मिर्च, इन चीज़ों की सरदाई बनाकर इस्तेमाल की जाए तो 4 से 6 हफ्ते में इंशाअल्लाह हर तरह का बुखार अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता है। लेकिन आखिर में फिर कहना चाहूँगा कि कोई भी मरीज़ है उसे अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए कि इस सरदाई में गलो, बादाम, अजवाइन और काली मिर्च की मिकदार क्या होनी चाहिए। हकीकत यह है कि मरीज को देखकर इसका सही नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, बेहद मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।